بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر وقاص اعظم، اور نئے آنے والے تمام طلباء کو نور اسکول اینڈ کالج گوگل کلاس روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جن افراد اور اقوام نے اپنی حالت سنوارنے کی کوشش نہیں کی وہ مٹ کر رہ گئیں۔ 70 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان مسلسل مشکلات سے گزر رہا ہے۔ احساس رکھنے کے باوجود ہم نے کچھ نہ کیا تو فنا ہو جانا ہمارا مقدر بنے گا۔ اقوام کو اٹھنے اور ابھرنے کے لیے ہمیشہ اپنے زور بازو سے کام لینا ہوتا ہے، اور یہ قوت بے غرضی، حب الوطنی اور جذبے کے ساتھ مؤثر ہوتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔ عزیز طلباء، سر سید احمد خان نے بھی ایک مضمون لکھا، اپنی مدد آپ، جو آپ کے فرسٹ ایئر میں سب سے پہلا سبق ہے، اور اس کے اندر انہوں نے اپنی قوم کو جگانے کی کوشش کی۔ آج ہم اپنی مدد آپ کے بارے میں پڑھیں گے، تو میں مشکل اور نئے الفاظ کو خط کشیدہ کروں گا، انڈر لائن کروں گا اور ان کے معنی بتاؤں گا۔ آپ نے بھی ساتھ ساتھ اپنی کتابوں میں اس کے معنی لکھنے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سر سید احمد خان کا تعارف دیکھتے ہیں۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 میں پیدا ہوئے اور 1898 میں وفات پائی۔ سر سید احمد خان دلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سید محمد متقی کو بادشاہ کے دربار میں بڑا اثر و رسوخ حاصل تھا، یعنی کہ وہ بادشاہ کے مصاحب تھے، ساتھی تھے۔ اس زمانے کے رواج کے مطابق انہوں نے قرآن مجید، عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی، اور والد اور بڑے بھائی کے انتقال کے بعد ان کی زندگی پر مذہبی رنگ نمایاں ہو گیا، یعنی کہ ان کی زندگی پر مذہبی رنگ نظر آنے لگا، اور انہوں نے فقہ، حدیث اور قرآن مجید کا اثر نو مطالعہ شروع کیا، یعنی کہ نئے سرے سے مطالعہ شروع کیا، پڑھنا شروع کیا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے وقت وہ بجنور میں تھے۔ بہت ساری انگریز عورتوں کی انہوں نے جان بھی بچائی وہاں پہ۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تباہی نے ان کے دل پر گہرا اثر کیا اور مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ بیڑا اٹھانا محاورہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ محاورہ ہمیشہ اپنے حقیقی کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ بیڑا اٹھانا کا مطلب ہے ارادہ کرنا۔ ویسے بیڑا کہتے ہیں جہاز کو، بحری جہاز کو کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے ارادہ کیا، مسلمان قوم کی اصلاح کا ارادہ کیا۔ انہوں نے اندازہ لگایا کہ کسی بھی قوم کی اصلاح اور ترقی تعلیم کے بغیر ممکن نہیں، یعنی کہ تعلیم کے بغیر کوئی قوم بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ اس لیے انہوں نے اپنی ساری صلاحیتیں مسلمانوں کی تعلیم و تربیت پر خرچ کی۔ علی گڑھ کالج اس کی روشن مثال ہے۔ اس کے علاوہ عام مسلمان گھرانوں کی تربیت اور اصلاح کے لیے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق بھی جاری کیا۔ عزیز طلباء، سر سید احمد خان نے انگلستان کا دورہ کیا اور انگلستان کے بہت سارے ادیبوں کو پڑھا۔ وہاں پہ 2 رسالے نکلتے تھے، ایک ٹیٹلر تھا اور ایک اسپیکٹیٹر تھا۔ ان رسالوں سے متاثر ہو کر سر سید احمد خان جب واپس ہندوستان آئے تو انہوں نے یہ ایک رسالہ نکالا جس کا نام تھا تہذیب الاخلاق۔ سر سید کا ایک اور بڑا کارنامہ سادہ اور آسان نثر کی ترویج تھا، رواج دینا تھا۔ سر سید، آپ کو پتہ ہے اردو کے اندر سر سید سے پہلے بہت مشکل نثر لکھی جاتی تھی، لیکن سر سید احمد خان نے اس نثر کو بہت آسان کر دیا اور ایک نئی نثر، یعنی کہ آسان اور سادہ نثر کو رواج دے دیا۔ انہوں نے اس زمانے کی طرز نگارش، لکھنے کے انداز، جو مکفّہ و مسجع نثر کی صورت میں تھی، یعنی کہ مکفّہ و مسجع مشکل عبارت تھی، جو ہم قافیہ عبارت تھی، مشکل عبارت تھی، جیسا کہ سروت سرایانے شادی و نغمہ پردازانے محفل عروسی و دامادی، اس طرح کی اردو ہوا کرتی تھی۔ جیسے خاکسار کے دل متحرک دماغ و منتشر میں یہ خدشہ و اندیشہ مقید مبتلا و تجسس ہے، یعنی کہ بہت مشکل اردو تھی، اس کو ترک کیا، چھوڑ دیا اور مقصدیت کو رواج دیا، یعنی کہ اس زبان کو مقصدیت کے لیے رواج دیا، یعنی کہ مقصد کیا حاصل، ہمیں کون سے مقاصد حاصل کرنے چاہیے۔ دراصل وہ ادب برائے ادب کے قائل نہ تھے، بلکہ ادب برائے زندگی کے قائل تھے۔ ایسا ادب جو اس سے پہلے ادب لکھا جاتا تھا، ادب برائے ادب وہ ادب ہوتا ہے جو صرف انسان کو محظوظ کرتا ہے، لیکن ادب برائے زندگی وہ ادب ہوتا ہے جس سے پڑھ کر انسان اپنی
نئی راہیں متعین کر سکتا ہے اور منزل تک پہنچ سکتا ہے، بلکہ انہوں نے ادب کو اصلاح کا ذریعہ بنایا، یعنی کہ قوم کی ترقی کا ذریعہ بنایا۔ ان کی تحریروں میں بڑا تنوع تھا ان کی تحریر قسم قسم کی تھی، رنگ برنگی تحریریں تھیں۔ انہوں نے مذہب، سیاست، تاریخ، ادب، فلسفہ اور منطق ہر موضوع پر طب آزمائی کی، یعنی کہ مذہب پہ بھی لکھا، سیاست پہ بھی لکھا، تاریخ، ادب پہ بھی لکھا، فلسفہ بھی لکھا اور منطق، علم دلیل، ہر موضوع پر انہوں نے کیا کی؟ طب آزمائی کی، طبیعت کو آزمایا۔ سر سید کا اردو ادب پر بڑا احسان ہے کہ وہ زبان جو پہلے فقط صرف حسن و عشق اور تخیلاتی دنیا تک محدود تھی، تخیلاتی دنیا، تصوراتی دنیا تک محدود تھی، یعنی کہ سر سید سے پہلے اردو کے اندر گل و بلبل کے قصے، حسن و عشق کے قصے اور خیالی دنیا کو چھیڑا جاتا تھا، لیکن سر سید نے کیا کیا جی؟ سر سید نے اردو کو حقیقت کا رنگ دیا، حقیقت نگاری اور اصلاح کے لیے استعمال ہونے لگی، اور یہ زبان پھر اصلاح کے لیے، قوم کی ترقی کے لیے اور سچ کے لیے استعمال ہونے لگی۔ تصانیف دیکھتے ہیں جی، تصانیف ہیں آثار السنادید، یعنی کہ بزرگوں کی نشانیاں، اسباب بغاوت ہند، خطبات احمدیہ، مقالات سر سید۔ مضمون پہ آتے ہیں، اپنی مدد آپ۔ سر سید احمد خان آپ کو پتہ ہے چونکہ اردو کے سب سے پہلے مضمون نگار سر سید احمد خان ہیں، مضمون کی ابتدا کرنے والے سر سید احمد خان ہیں۔ مضمون لکھا ہوا انہوں نے، دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں اس میں، کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ یہ انگلش کا ایک مقولہ ہے، ایک کہاوت ہے، یعنی گاڈ ہیلپ دوز ہو ہیلپ دیم سیلوز۔ تو سر سید نے اس کو نقل کر کے ایک مضمون لکھا، کہتا ہے کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں، یعنی کہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ ایک نہایت عمدہ اور آزمودہ مقولہ ہے، آزمودہ، آزمایا ہوا مقولہ ہے، کہاوت ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں جو خود بھی کوشش کرتا ہے اور اپنی حالت بدلنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے۔ اس چھوٹے سے فکرے میں انسانوں کا اور قوموں کا اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے۔ ایک شخص میں اپنی مدد آپ کرنے کا جوش اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے، اور جب یہ جوش بہت سے شخصوں میں پایا جاوے تو وہ قومی ترقی اور قومی طاقت اور قومی مضبوطی کی جڑ ہے، یعنی کہ اپنی مدد آپ کا ایک شخص کے اندر جو جوش ہے، جو جذبہ ہے، وہ اصل میں سچی ترقی ہے، اس کی بنیاد پر وہ کیا کر سکتا ہے؟ ترقی کرتا ہے۔ تو سر سید کہتا ہے کہ اگر وہ سارے لوگوں میں پایا جائے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ قومی ترقی کی جڑ ہے، جبکہ کسی شخص کے لیے یا کسی گروہ کے لیے کوئی دوسرا کچھ کرتا ہے تو اس شخص میں سے یا اس گروہ میں سے وہ جوش اپنی مدد آپ کرنے کا کم ہو جاتا ہے، لیکن جب ہم دوسرے لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، دوسروں کے سہارے چلتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ جوش ختم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، اور قومیں ترقی کی بجائے زوال کی طرف چلی جاتی ہیں، اور ضرورت اپنی آپ مدد کرنے کی اس کے دل سے مٹتی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ غیرت جو ایک نہایت عمدہ قوت انسان میں ہے، اور اسی کے ساتھ عزت جو اصلی چمک دمک انسان کی ہے، از خود جاتی رہتی ہے، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، انسان بے غیرت ہو جاتا ہے، اصلی عزت اس سے چلی جاتی ہے جب وہ دوسروں کے سہارے یا دوسروں کے سہارے جیتا ہے۔ اور جب کہ ایک قوم کا یہ حال ہو تو وہ ساری قوم دوسری قوموں کی آنکھ میں ذلیل اور بے عزت ہو جاتی ہے۔ آدمی جس قدر دوسرے پر بھروسہ کرتے جاتے ہیں، وہ خواہ اپنی بھلائی اور ترقی کا بھروسہ گورنمنٹ ہی پر کیوں نہ کریں، یہ امر بدیہی اور لابدی ہے، وہ بات جس میں کوئی شک نہ ہو، لابدی، یقینی، یہ امر بدیہی اور لابدی ہے کہ وہ اسی قدر بے مدد اور بے عزت ہوتے جاتے ہیں۔ کہتا ہے کہ جب انسان دوسروں پر یا گورنمنٹ پر بھروسہ کرتے ہیں کہ ان کی تقدیر کو وہ بدلیں گے، تو کہتا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں اور یہ بات یقینی ہے کہ وہ بے مدد ہو جائیں گے، ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا اور وہ بے عزت بھی ہو جائیں گے۔ اے ہم وطن بھائیو، کیا تمہارا یہی حال نہیں ہے؟ سر سید ہم پوچھتے ہیں کیا آج ہمارا یہی حال نہیں ہے؟ ہم بھی دوسروں کے سہارے نہیں جی رہے، ہم بھی دوسروں سے مدد نہیں مانگ رہے، یعنی کہ ہم خود کوشش نہیں کر رہے، ہم خود سعی نہیں کر رہے،
اور دوسروں پہ ہاتھ پر ہاتھ در منتظر فردا ہوتے ہیں، لہٰذا ہمیں خود بھی کوشش کرنی چاہیے۔ ایشیا کی تمام قومیں یہی سمجھتی رہی ہیں کہ اچھا بادشاہ ہی رعایا کی ترقی اور خوشی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ایشیا میں بسنے والی جتنی قومیں ہیں وہ یہ سمجھتی تھی کہ اچھا جو ہوگا تو وہ رعایا کو بدل دے گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یورپ کے لوگ جو ایشیا کے لوگوں سے زیادہ ترقی کر گئے تھے، اب دیکھیں نا، یورپ کے لوگ آج بھی ایشیا سے زیادہ ترقی کر گئے ہیں۔ یہ سمجھتے تھے کہ عمدہ انتظام، پہلے یہ کیا سمجھتے تھے جب انہوں نے ترقی نہیں کی تھی؟ یہ سمجھتے تھے کہ عمدہ انتظام قوم کی عزت، بلائی، خوشی اور ترقی کا ذریعہ ہے، یعنی کہ اچھی گورنمنٹ جو ہے وہ قوم کی بلائی اور ترقی کا ذریعہ ہو سکتی ہے، خواہ وہ انتظام باہمی قوم کے رسم و رواج کا ہو یا گورنمنٹ کا۔ کہتا ہے کہ یا پھر وہ قانون بنانے والوں کا ہو یا گورنمنٹ کا ہو، اور یہی سبب ہے کہ یورپ کے لوگ قانون بنانے والی مجلسوں بہت بڑا ذریعہ انسان کی ترقی، بہبودی کہتے ہیں خوشحالی کو، ترقی و بہبودی کا خیال کر کے ان کا درجہ سب سے اعلیٰ اور نہایت بیش بات سمجھتے تھے، مگر حقیقت میں یہ سب کیا تھے جی؟ یہ سب خیال غلط ہیں۔ کہتا ہے کہ پہلے وہ بھی یہ سوچتے تھے کہ ایک گروہ جو ہے وہ کسی پوری قوم کی تقدیر بدل سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں وہ قانون بنانے والا ایک گروہ جو ہے وہ قوموں کی تقدیر نہیں بدل سکتا، اور نہ ہی ان کو سچی خوشی یا ترقی کی جانب گامزن کر سکتا ہے۔ میرے خیال میں وہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ ایک غلط طریقہ ہے۔